ہے اوپر چلیے. امیر معاویہ کی بات ہے رضی اللہ تعالی عنہ. میرے پیغمبر کے اصحاب میں سے دو قسم کے اصحاب ملتے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جن کا پیغمبر سے ایمان کا رشتہ تو ہے لیکن خون کا رشتہ نہیں ہے, اور بعض وہ ملتے ہیں جن کا ایمان کا رشتہ بھی ہے اور ان کا خون کا رشتہ بھی ہے. ظاہر جب دو رشتے ہوں گے تو نسبت بدل جائے گی, اور رشتہ ایک ہوگا تو نسبت اور ہوگی. امیر معاویہ ان میں سے ہیں رضی اللہ عنہ جن کے پیغمبر سے دو رشتے ہیں. ایک رشتہ ایمان والا ہے, ایک پیغمبر سے رشتہ خون اور رشتہ داری والا ہے. تو کہے گا کیا مانا؟ میرے پیغمبر کے نکاح میں عورت ہے جسے رملہ ام حبیبہ کہتے ہیں, ان کے بھائی کا نام حضرت امیر معاویہ ہے رضی اللہ عنہ. امیر معاویہ کا پیغمبر سے دوہرا رشتہ ہے, ایک خون و خاندان والا ہے, ایک ایمان والا ہے. دورے رشتے ملے ہیں. پھر میں اگلی بات کہوں گا کہ دنیا میں ایک وہ ہوتا ہے جو نبی کی فوج میں آ جائے لیکن نبی کے اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا قریب دوسرا ہوتا ہے. امیر معاویہ پیغمبر کے دامن میں آئے ہیں, اتنے قریب ہوئے ہیں. ابن حجر المکی حیثمی کہتے ہیں میرے پیغمبر نے ان کا لقب جو دیا فرمایا امیر معاویہ میرا رازدان ہے. نبی ان کو رازدان کہتے ہیں. میں اس سے بڑھ کے کہتا ہوں اگر تیرا بیٹا امریکہ رہتا ہے تو خط لکھنا نہیں جانتا, تو بیٹے کو خط لکھنا چاہتا ہے اس کو تو لے گا جو تیرا نہایت با اعتماد ہوگا. میرے نبی نے جب میرے پیغمبر نے جب خطوط لکھے ہیں انتخاب کبھی امیر معاویہ کا کیا ہے, آسمان سے وہی اتری ہے, انتخاب امیر معاویہ کا کرتے ہیں. میرا دوست تو مجھے بتا اپنا خط لکھوانے کے لیے جس پہ اعتماد تجھے ہوتا ہے اس کو قلم تو دیتا ہے, اور جس پہ اعتماد میرا پیغمبر کرتا ہے اسے قلم میرا پیغمبر دیتا ہے. جس کو قلم میرا نبی دے اسے امیر معاویہ کہتے ہیں. میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں, میرے نبی نے دعائیں مانگی ہیں, کبھی دعائیں اجتماعی مانگی ہیں کبھی انفرادی مانگی ہیں. ہم اجتماعی دعائیں بھی مانتے ہیں انفرادی بھی مانتے ہیں, لیکن میرے پیغمبر نے جن کے حق میں انفرادی دعائیں مانگی ہیں ان میں ایک بڑا نام حضرت امیر معاویہ کا بھی آتا ہے. نبوت نے جو دعائیں مانگی کبھی تو نے ان دعاؤں کا ترجمہ اپنے خطیب سے سنا ہوگا, آج دعا کا ترجمہ تو نے اپنے وکیل سے سننا ہے. میرے پیغمبر نے دعائیں کیوں مانگی ہے؟ میرے نبی کی دعاؤں پہ غور کرنا. میں یوں کہوں گا خطیب نے تجھے یہ بات کہہ دینی ہے حضرت نبی پاک نے امیر معاویہ کے لیے یہ دعا مانگی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا یہ دعا مانگی ہے, میں کہوں گا یہ دعا کیوں مانگی ہے. تو نے کیوں پہ بھی غور کرنا ہے. میرے نبی نے ایک دعا مانگی ہے. ابن حجر المکی الحیثمی لکھتے ہیں میرے نبی سفر پہ جا رہے تھے, امیر معاویہ میرے نبی کی پشت کے ساتھ پیٹ لگا کے بیٹھے تھے. حضور نے محبت میں پوچھا, اللہ کے نبی نے محبت میں پوچھا معاویہ تیرے بدن کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ ملا ہے؟ امیر معاویہ عرض کرنے لگے حضور آپ کے مبارک پشت کے ساتھ میرا پیٹ لگا ہے. اللہ کے نبی نے دعا مانگی اللہم املأ علما, اللہ اس امیر معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے. ابن حجر اس پہ اشکال کرتے ہیں, کہتے ہیں عجیب بات یہ ہے علم تو بندے کے دماغ میں ہوتا ہے, علم بندے کے پیٹ میں تو نہیں ہوتا. پیٹ میں تو روٹیاں اور پانی ہوتے ہیں, لیکن نبی دعا مانگتے ہیں. پہلے پوچھا اے معاویہ تیرے بدن کا کون سا حصہ میرے بدن کے ساتھ ملا ہے؟ امیر معاویہ نے عرض کیا حضور میرا پیٹ آپ کی پشت کے ساتھ ملا ہے. کہ اللہم املأ علما, اے اللہ امیر معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے. اعتراض ذہن میں رکھنا بھائی علم تو دماغ میں ہوتا ہے, علم پیٹ میں تو نہیں ہوتا. نبی نے پیٹ کو علم سے بھرنے کی دعا کیوں مانگی ہے؟ ابن حجر مکی عجیب جواب دیتے ہیں, فرمایا وجہ یہ ہے عام بندے کو دیکھو اس کا رزق روٹی اور پانی بنتا ہے. میرے نبی نے بتایا کہ تمہارے رزق کا نام روٹیاں ہیں, امیر معاویہ کے رزق کا نام علم ہے. معاویہ کے لیے میرے پیغمبر نے 4 دعائیں اور بھی مانگی ہیں, ذرا دعاؤں پہ غور کرنا. پہلی دعا یہ مانگی ہے اللہم علمہ الکتاب, اللہ اس کو کتاب کا علم دے دینا. اس کا معنی قرآن بھی ہو سکتا ہے, اس کا معنی لکھنا بھی ہو سکتا ہے. والحساب, اللہ امیر معاویہ کو جمع تفریق ضرب حساب کا علم بھی دے دینا. پھر پیغمبر نے دعا مانگی ہے ومکن لہ فی البلاد, اللہ اس کو حکومت بھی دے دینا. پھر چوتھی دعا مانگی ہے اللہ موقع العذاب, اللہ میرے معاویہ کو عذاب سے بچا لینا. اب ان دعاؤں میں آپس میں مناسبت کیا ہے؟ میرے جملے پہ غور کرنا. امیر معاویہ کے مقام کو دیکھنا. ایک بندہ وہ تخت خلافت پہ بیٹھتا ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں, مسائل اوروں سے پوچھتا ہے. ایک بندہ تخت خلافت پہ بیٹھے اور مسائل کے جاننے والا ہو تو ظاہر ہے جو مسئلہ بھی جانتا ہوگا اور تدبر بھی زیادہ کر سکے گا. اللہ کے پیغمبر نے پہلی دعا یہ مانگی ہے اللہ میرے معاویہ کو علم بھی دے دینا, قرآن
قرآن کا علم دے دینا تاکہ مسائل کو بیان کرنے میں یہ امت میں کسی کا محتاج نہ بنے۔ امیر معاویہ کے لیے پہلے علم کی دعا مانگی ہے، پھر آگے دعا مانگی والحساب، اللہ ان کو حساب کا علم بھی دے دینا۔ وجہ کیا ہے؟ اگر تخت خلافت پہ بیٹھنے والا حساب کو نہیں جانتا تو شک پڑ سکتا ہے شاید اس کو کوئی دھوکہ دے دے، جب وہ خود حساب کو جانتا ہے تو دھوکے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے یہ دعا بھی مانگی ہے، پھر دعا مانگی اللہ ان کو علم بھی دینا، اللہ حساب بھی دے دینا، اے میرے اللہ میرے معاویہ کو مضبوط حکومت بھی دے دینا۔ پھر بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے اللہ اتنی بڑی جو حکومت دی ہے، جو 64 لاکھ مربع 50,000 مربع میل پہ 65,000 مربع میل پہ پھیلی ہے، اتنی بڑی حکومت میں کچھ بندے سے شاید کوتاہی بھی ہو جائے، بعض باتیں بندے کے علم میں نہ ہو اور اس کی خلافت میں امور سر انجام دے دیے جائیں۔ میرے نبی نے پھر آخر میں دعا مانگی ہے وَقِهِ الْعَذَابَ، اللہ قرآن کا علم بھی دینا، اللہ حساب کا علم بھی دینا، معاویہ کو حکومت بھی دینا۔ یہ بشر ہے، انسان تو نہیں ہے، اللہ اگر اس سے کوئی خطا ہو بھی جائے اللہ میرے معاویہ کو معاف کر دینا، اللہ میرے معاویہ کو معاف کر دینا۔ اس سے اہل سنت کا عقیدہ نکلتا ہے، ذرا عقیدے پہ توجہ رکھنا۔ ایک لفظ تو نے بار بار سنا ہے لیکن ایک لفظ کبھی بہت کم سنا ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہے اور پیغمبر کا صحابی محفوظ ہے۔ نبی بلند آواز سے نبی اور صحابی، اس جملے کو رٹ لو، نبی معصوم ہے اور صحابی، بولیے نا نبی معصوم ہے صحابی، کیا مطلب؟ نبی سے خدا گناہ ہونے نہیں دیتا، معصوم کا معنی نبی سے خدا گناہ ہونے نہیں دیتا، محفوظ کا معنی صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے، اللہ ان کے نام اعمال میں رہنے نہیں دیتا۔ نبی آئے گا وہ بھی پاک ہوگا، صحابی آئے گا وہ بھی پاک ہوگا، نبوت نہ مانے وہ بھی ناپاک ہے، پیغمبر کے صحابی کو نہ مانے وہ بھی ناپاک ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا وَقِهِ الْعَذَابَ۔ امام غزالی نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، امام غزالی فرماتے ہیں ایک بندے نے خواب دیکھا میدان محشر بپا ہے، اللہ حساب و کتاب فرما رہے ہیں، علی رضی اللہ عنہ اللہ کو حساب دے کر واپس آئے۔ اس بندے نے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ علی فرمانے لگے وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَدْ قَضَىٰ، خدا کی قسم اللہ نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ پھر دیکھا امیر معاویہ آ رہے ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ خدا نے کیا معاملہ فرمایا؟ امیر معاویہ فرمانے لگے وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَدْ غَفَرَ لِي، خدا کی قسم مجھے خدا نے معاف کر دیا ہے، مجھے خدا نے۔ اہل سنت کا یہی نظریہ ہے، علی بھی مجتہد ہیں، امیر معاویہ بھی مجتہد ہیں، علی بھی جنت والا ہے، امیر معاویہ بھی جنت والا ہے۔ میں ان دونوں کے حوالے سے ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے کہنا درمیان میں غیر مقلدیت کیسے آ گئی، لیکن ایک ذرا مثال سمجھنا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ مولانا ایک بات تو بتائیں، آپ رفع الیدین نہیں کرتے؟ میں نے کہا نہیں کرتے۔ کہتا جی مکہ والے تو کرتے ہیں، مدینہ والے تو کرتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے بالکل منظور ہے، وہ رفع الیدین کرے میں قبول کرتا ہوں۔ کہا جی یہ حویلیاں ایبٹ آباد کا غیر مقلد بھی کرتا ہے۔ میں نے کہا میں قبول نہیں کرتا۔ مجھے کہتا ہے عجیب بات ہے، اگر مکہ والا کرے تو قبول ہے، مدینہ والا کرے قبول ہے، ایبٹ آباد کا غیر مقلد کرے قبول کیوں نہیں ہے؟ تو ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ توجہ رکھنا۔ میں نے کہا میں نے دلیل سیکھی ہے علی اور امیر معاویہ کے اختلاف سے رضی اللہ عنہما۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا ایک جنگ وہ ہے علی اور امیر معاویہ کے درمیان ہوئی ہے، ایک جنگ وہ ہے حسین اور یزید کے درمیان میں ہوئی ہے۔ علی کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، امیر معاویہ کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، ادھر بھی افراد ہیں ادھر بھی افراد ہیں، ادھر کے مقتول بھی شہید ہیں ادھر کے مقتول بھی شہید ہیں، یہ بھی جنت والے ہیں وہ بھی جنت والے ہیں، یہ بھی رضی اللہ عنہ ہے وہ بھی رضی اللہ عنہ ہے۔ میں نے ادھر حسین و یزید آئے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ ہے، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا بھی مشکل ہے۔ میں نے کہا حسین کو دیکھے تو جنت والا ہے، حضرت یزید کو دیکھے تو سکوت ہوتا ہے،
ہے۔ حضرت حسین کی فوج کو دیکھے تو شہید ہوتے ہیں، یزید کی فوج کو دیکھے مقتول کہتے ہیں۔ میں نے کہا دونوں میں فرق کیا ہے؟ حضرت علی کو دیکھے مجتہد ہیں، امیر معاویہ کو دیکھے مجتہد ہیں، مجتہد کے اعمال جنت والے ہوتے ہیں۔ ہم نے بعد والوں کو دیکھا، حسین ابن علی مجتہد ہے، یزید غیر مجتہد ہے، دونوں مجتہد تھے، ان دونوں کا عمل جنت والا تھا۔ اگر خطا ہوگی تب بھی جنت ہے، اگر درست ہے وہ تب بھی جنت ہے۔ بعد والا درست ہوگا تو جنت ہے، اگر خطا ہے تو جنت نہیں ہے۔ میں نے کہا امام ابو حنیفہ کو دیکھا، رفع الیدین نہیں کرتا، یہ بھی مجتہد ہے۔ امام شافعی کو دیکھا، رفع الیدین کرتا، وہ بھی مجتہد ہے۔ لیکن میں نے بعد میں دیکھا امام ابو حنیفہ کو دیکھا تو مجتہد ہے، غیر مقلد کو دیکھا تو غیر مجتہد ہے۔ جب دونوں مجتہد ہو جائیں تو مثال علی معاویہ کی دی جاتی ہے، جب ایک مجتہد غیر مجتہد ہو تو مثال حسین و یزید کی دی جاتی ہے۔ وہ دونوں جنت والے ہیں، لیکن ادھر سکوت کرنا پڑتا ہے، وہ دونوں مجتہد ہیں، ان دونوں کا مقام اور ہے۔ ادھر حسین کا مقام اور ہے، یزید کا مقام اور ہے۔ جو علی اور معاویہ میں مجتہدین کو مقام دے گا، امام ابو حنیفہ امام شافعی کے اعمال کا مقام دیں گے، اور جو بعد والوں میں نسبت کرے گا وہ نسبت ان میں ہوتی ہے۔ میں اس لیے بات کہتا ہوں کہ مجتہد کی بات اور ہوتی ہے اور غیر مجتہد کی بات اور ہوتی ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا علی اور میرے معاویہ میں جنگ ہوئی تھی۔ میں نے کہا بالکل جنگ ہوئی تھی، لڑائی کو مانتے ہو؟ میں نے کہا میں بالکل مانتا ہوں۔ کہتے جب دو شخص لڑ پڑتے ہیں، ایک حق والا ایک باطل والا ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں یہ بات نہیں مانتا، کبھی لڑائی ہوتی ہے دونوں حق والے ہوتے ہیں۔ کہتے کیسی بات کرتے ہیں؟ جب بھی دو بندے لڑیں گے ایک حق ایک باطل پر ہوگا۔ میں نے کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہتے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ کہتے قرآن میں دلیل موجود ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، اگر دو صحابی لڑے ہیں تو نے کہا ایک کو حق والا کہہ دو ایک باطل والا کہہ دو۔ میں نے کہا میں نہیں کہتا۔ تو نے کہا جب دو لڑیں گے ایک حق والا ایک باطل والا ہوگا۔ ایک سوال میرا بھی ہے۔ کہتے آپ کا سوال کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ خدا کے نبی ہے، ہارون بھی خدا کے نبی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کی داڑھی کو، ہارون کے بالوں کو پکڑ کے کھینچا ہے۔ ہارون کہہ رہا ہے یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں کے بیٹے مجھ سے لڑتے کیوں ہو، مجھ سے جھگڑتے کیوں ہو، مجھے مارتے کیوں ہو؟ میں نے کہا حضرت موسیٰ بھی نبی ہے، حضرت ہارون بھی نبی ہے، یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے ہیں، مجھے بتا حق والا کون ہے، مجھے بتا باطل والا کون ہے؟ کہتے ہیں وہ دونوں حق والے ہیں۔ میں نے کہا جس طرح دو نبی اختلاف کر جائے تو دونوں حق والے ہوتے ہیں، صحابی اختلاف کر جائے تو دونوں حق والے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی حق والے اور وہ بھی حق والے ہوتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، جملہ تو علمی ہے، علماء تو بہت جلدی سمجھیں گے اور آپ توجہ فرمائیں گے تو اللہ کرے بات سمجھ آ جائے۔ میں یوں کہوں گا اگر دو محفوظ لڑ پڑے، دو محفوظ اختلاف کریں تو ان کے لیے تجھے دلیل چاہیے تو معصوم کو دیکھ لینا، اور غیر محفوظ میں اختلاف ہو جائے تو پھر محفوظ کو دیکھ لینا۔ نہیں سمجھے؟ اگر دو محفوظ میں اختلاف ہو جائے تو کس کو دیکھنا؟ معصوم کو دیکھنا، اور غیر محفوظ میں اختلاف ہو تو کس کو دیکھنا؟ محفوظ کو دیکھنا۔ کیا مطلب؟ اگر کبھی نبی کے اصحاب میں اختلاف آئے اور تجھے حل کرنا پڑے تو انبیاء کو دیکھ لینا، اور بعد والوں میں اختلاف آئے اور پھر حل کرنا پڑے تو پھر پیغمبر کے اصحاب کو دیکھ لینا۔ جب الزام صحابی پہ لگتا ہے ہم نبی کو دیکھتے ہیں، اور جب الزام غیر صحابی پہ لگتا ہے ہم صحابی کو دیکھتے ہیں۔ میں اس پہ مثال دیتا ہوں تاکہ تیرے دماغ میں بات بیٹھے۔ ایک غیر مقلد تقریر کر رہا تھا اور وہ تقریر میں جملہ کہہ رہا تھا، کہتا ہے عجیب بات یہ ہے، توجہ رکھنا، عجیب بات یہ ہے، کہتا ہے چٹے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آخر میں جواب دوں گا، توجہ رکھنا ذرا۔ مجھے وہ کہنے لگا مولانا قاسم نانوتوی کون ہے؟ میں نے کہا میرے امام ہیں۔ کہتے ہیں دیوبند والوں امام مانتے ہو؟ میں نے کہا جی امام مانتے ہیں۔ کہتے ہیں میں تو نہیں مانتا۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی اللہ نے انسان ہونے کو ویسے شرف بنایا ہے، ویسے عزت بنایا ہے، ویسے اکرام بنایا ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، انسان اعزاز والا ہے، لیکن تمہارا قاسم نانوتوی انسان ہونے پہ شرمندہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں انسان کیوں بنا ہوں؟ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی نے قصیدہ لکھا ہے اور اس قصیدے میں یہ بات کہتے ہیں کہ میری امیدیں تو لاکھوں ہیں مگر سب سے بڑی امید میری یہ ہے، ہو سگانے حرم کے ساتھ میرا نام شمار، ہو سگانے مدینہ کے ساتھ میرا نام شمار۔ میری سب سے بڑی تمنا یہ ہے اے کاش میں مدینے کا کتا ہوتا اور اگر مر جاتا تو مجھے مدینے کے سانپ اور کیڑے کھا لیتے۔ کہتے ہیں عجیب بات یہ ہے، خدا کہتا ہے انسان ہونا فخر کی بات ہے،
ننوتوی کہتا ہے کاش انسان نہ ہوتا کتا ہوتا، اس کو انسان ہونے پہ عیب لگتا ہے، تم ننوتوی کو امام مانتے ہو۔ توجہ، میں نے کہا تو نے جو اعتراض ان پہ کیا ہے میں دلیل میں صحابی کو پیش کر دوں گا، اعتراض صحابی پہ کرے گا، میں دلیل میں نبی کو پیش کر دوں گا۔ کہتا ہے جواب کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے تاریخ الخلفاء کو دیکھا ہے، امام سیوطی نے واقعہ نقل کیا ہے، سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہیں، درخت پہ نگاہ ڈالی ہے، ادھر پرندہ کھڑا تھا، سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے طوبی لک یا طیر، اے پرندے تجھے مبارک ہو، انت تاکل من الشجرۃ، تو درختوں سے کھاتا ہے، وتظل بالشجرہ، درخت کے سائے میں رہتا ہے، وتصیر الی غیر حساب، تیرا حساب نہیں ہوگا۔ اے کاش صدیق بھی تو جیسا پرندہ ہوتا، اے کاش صدیق بھی تو جیسا، میں کہ تو صدیق فرماتے ہیں اے کاش مدینے کا پرندہ ہوتا، مولانا ننوتوی فرماتے ہیں اے کاش مدینے کا کتا ہوتا، تو کہہ دے صدیق کو انسان بننے پہ آر تھا، میں تیرے کفر کا فتویٰ لگا دوں گا۔ اگر صدیق پر اشکال نہیں ہے تو ننوتوی پر بھی اشکال نہیں ہے۔ صدیق جملہ خشیت میں کہتا ہے، ننوتوی جملہ محبت میں کہتا ہے، ننوتوی جملہ محبت میں کہتا ہے۔ میں بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، چٹ لکھنا تیرا کام ہے، اکابر دیوبند پہ اعتراض کر، میں دیوبند کے دفاع پہ یا قرآن پیش کروں گا یا دیوبند کے دفاع پہ حدیث پیش کروں گا۔ میں نے کہا تیرا علم نہیں تھا، تو نے دیوبند کو گالیاں دی ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا اگر محفوظ پر اعتراض ہے تو دلیل میں معصوم کو پیش کریں گے، اور جب غیر محفوظ پر اعتراض ہے تو دلیل میں محفوظ کو پیش کریں گے۔ میں اس عنوان پہ چلوں گا، بہت وقت گزرے گا، میں مثال دے رہا ہوں، علماء کے لیے مستقل راستہ ہے، آپ اس پہ مثالیں جمع کر لیں۔ میں بات یہ کہہ رہا تھا نبی کو دیکھے محفوظ ہے، صحابی کو دیکھے تو نبی کو دیکھے معصوم ہے، صحابی کو دیکھے محفوظ ہے، اور بعد والے کو دیکھے تو غیر محفوظ ہے، لیکن ہے تو تابی۔ امام ابو حنیفہ تابی ہیں۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا او جی صاحب ہدایہ گستاخ ہے۔ میں نے کہا جی دلیل پیش کیجیے۔ کہتا ہے صاحب ہدایہ کہتا ہے، ہدایہ حنفیوں کی معتبر ترین کتاب ہے، کہتا ہے جی ہدایہ کہتا ہے عند ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا بالکل کہتا ہے۔ کہتا ہے جی گستاخ ہے۔ میں نے کہا گستاخ کیوں ہے؟ کہتا ہے جی رضی اللہ عنہ۔ اچھا آپ بتاؤ، تاکہ آپ کا اشکال کھل کر آپ کے سامنے ہے، آپ بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ السلام کسے کہتے ہیں؟ بولیے نبی کو۔ رضی اللہ عنہ کسے کہتے ہیں؟ رحمت اللہ علیہ کسے کہتے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ صحابی تھے، بولیے نا، تو کیا کہنا چاہیے؟ رحمت اللہ علیہ۔ ہدایہ والا کیا کہتا ہے؟ عند ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ کہتا جی ہدایہ والا گستاخ ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا جو صحابی نہیں تھا اسے رضی اللہ عنہ کہتا ہے۔ کہتا میں نے کہا اعتراض کیا ہے؟ کہتا جی امام ابو حنیفہ تو تابعی ہے، تابعی کو رضی اللہ عنہ کہنا جائز نہیں۔ میں نے کہا تابعی کو رضی اللہ عنہ کہنا جائز ہے۔ کہتا ہے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ دلیل اللہ کا، بولیے نا، دلیل اللہ کا۔ مجھے کہتے ہیں کہاں دلیل لکھی ہے؟ میں نے کہا قرآن پڑھیں، بس سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ، صحابی بھی رضی اللہ، تابعی بھی رضی اللہ۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے ابو حنیفہ کو رضی اللہ کہہ دو۔ پھر سوال آیا، میں بات مکمل کروں گا، تیرے ذہن میں الجھن باقی نہیں رہے گی۔ مجھے کہتے ہیں جی پھر بتائیں، یہ جو علماء کہتے ہیں صحابی کو رضی اللہ عنہ کو ہو، تابعی کو رحمت اللہ علیہ کو، پھر علماء غلط کہتے ہیں۔ میں نے کہا علماء بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ کہتے جب قرآن اجازت دیتا ہے مولوی منع کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہ تو ان کی منع کو سمجھا ہے نہ قرآن کی اجازت کو سمجھا ہے۔ قرآن بھی ٹھیک کہتا ہے، عالم بھی ٹھیک کہتا ہے، تو دونوں کو سمجھا نہیں ہے۔ کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا علماء نے یہ فرمایا کہ تم نے صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنا ہے، تابعی کو رحمت اللہ علیہ کہنا ہے۔ یہ جملہ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے تاکہ اگر کسی کو پتہ نہ ہو یہ صحابی ہے یا ولی بعد کا ہے تو یہ لفظ لکھے سے امتیاز ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رحمت اللہ علیہ ہے، بندہ سمجھتا ہے جس کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہے یہ عمر بن خطاب ہے، جس کے ساتھ رحمت اللہ علیہ ہے یہ عمر بن عبد العزیز ہے۔ اگر یہ فرق نہ کرتے کبھی سمجھنا تھا۔ میری ذرا دلیل پہ توجہ رکھنا، اصل تو فرق کرنے کے لیے تھا کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنا ہے، بعد والے کو رحمت اللہ علیہ کہنا ہے۔ لیکن بعد والا اگر اتنا معروف ہو، بعد والا اگر اتنا مشہور ہو کہ رضی اللہ عنہ کہتے تب بھی اشکال پیدا نہ ہو تو پھر رضی اللہ عنہ کہنا بھی جائز ہے۔ پیغمبر کے اصحاب 1,24,000 بنتے ہیں،
ایک روایت کے مطابق، لیکن ان میں بتا ابو حنیفہ نام کا کون سا صحابی ہے؟ جب اسلام کا صحابی تھا ہی نہیں، اب رحمت اللہ علیہ کہے گا تو تب بھی پتا چلا بعد والا ہے، رضی اللہ عنہ کہے گا تب بھی پتا چلے گا بعد والا ہے۔ قرآن بھی ٹھیک ہے، علماء بھی ٹھیک ہے۔ کبھی تو قرآن نہیں سمجھتا، کبھی علماء کو نہیں سمجھتا، اعتراض علماء پہ کر گزرتا ہے۔ خیر میں رجب کے حوالے سے بات کہہ رہا تھا۔ نمبر 1 میں نے بات کی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پہ، ہم انہیں بھی مانتے ہیں۔ نمبر 2 حضرت امیر معاویہ پہ، ہم انہیں بھی مانتے ہیں۔ نمبر 3 پیغمبر کی ذات حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے میں نے بات اس لیے کی ہے، آج دشمن امیر معاویہ 22 رجب کو کنڈے رات کو پکا رہا تھا، لیکن اب دن دہاڑے پکا رہا ہے۔ رات اور دن میں فرق مٹ گیا ہے، یہ میری اور تیری بے ضمیری کی وجہ سے مٹا ہے۔ کبھی یہ رات کو پکا رہا تھا اور کہتا جعفر صادق کے کنڈے ہیں، میں نے کہا امام جعفر صادق کے کنڈے کیسے بنتے ہیں؟ امام جعفر صادق کی پیدائش کو دیکھو، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ پیدائش کو دیکھے گا، ایک قول کے مطابق 8 رمضان ان کی پیدائش 8 رمضان بنتی ہے، اور ایک قول کے مطابق دیکھے گا تو ربیع الاول بنتی ہے۔ اگر ان کی وفات کو دیکھے گا تو 15 شوال بنتی ہے۔ یہ رجب نہ وفات کا دن ہے نہ پیدائش کا دن ہے، تو نے کنڈے کیوں پکائے ہیں؟ 22 رجب حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن تھا، دشمن نے ان کی وفات پہ خوشی منائی ہے، پہلے چھپ چھپ کے منا رہا تھا، اس کو پتا تھا سنی زندہ ہے، لیکن جب سنی کی غیرت مٹی ہے آج وہ دن کو منا رہا ہے۔ تجھے چاہیے اس کنڈوں کو ختم کر دے، اگر یہ نہیں کر سکتا کم از کم اپنے گھر کے باہر سے نکال دے، اگر کوئی باہر سے بھیج دے اسے خنزیر کی طرح حرام سمجھ لینا، ایک ہلکا بھی ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہ اترنے دینا۔ اگر تو نے صحابی رسول کی دشمنی میں پکا ہوا ایک لقمہ کھا لیا، کل خدا نے پوچھا کہ بتا میرے پیغمبر کے برادر نسبتی پہ، میرے پیغمبر کے سالے پہ، میرے پیغمبر کے برادر اللہ، یہ تیرا صحابی تھا، یہ تیرا ماموں لگتا تھا، ارے ظالم اس کی وفات کی خوشی میں آنے والا حلوہ کیوں کھایا تھا؟ بتا خدا کو جواب کیا دے گا؟ اگر جواب نہیں دے سکتا تو کنڈے کا بھی بائی کاٹ کر دے، کنڈے والے کا بھی بائی کاٹ کر دے۔ ہم کنڈے کو بھی نہیں مانتے، کنڈے والے کو بھی نہیں مانتے۔ میں نے کہا ماہ رجب میں ایک امام ابو حنیفہ تھے جو دنیا سے یہ بڑی شان والے ہیں، امیر معاویہ دنیا سے یہ بڑی شان والے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے میں آخری بات کہتا ہوں، جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے امام ابو حنیفہ سے لے کے آج تک کے پوری دیوبندیت حنفیت ہی نہیں دنیا بھر کے اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ اصحاب پیغمبر میں دیکھ لے، پہلے خلیفہ وہ ہیں جنہیں امام ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ کچھ دن اختلاف ہوا تھا لیکن 3 دن کے بعد ان کی خلافت پہ اتفاق ہو گیا ہے۔ اصحاب پیغمبر میں آخری خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ کچھ عرصہ اختلاف رہا ہے، حضرت حسن کی بیعت کرنے کے بعد امیر معاویہ با اتفاق امت خلیفہ بنے ہیں۔ میں یوں کہوں گا اصحاب پیغمبر میں پہلا خلیفہ با اتفاق امت جو بنا ہے اسے امام ابو بکر کہتے ہیں۔ اصحاب پیغمبر میں آخری خلیفہ جو با اتفاق امت بالآخر بنا ہے اسے امیر معاویہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ ہم صدیق کی خلافت بھی مانتے ہیں، امیر معاویہ کی خلافت بھی مانتے ہیں، ابو بکر صدیق کی خلافت نہ مانے یہ بھی بے ایمان ہے۔ حضرت حسن کے چلے جانے کے بعد امیر معاویہ با اتفاق امت خلیفہ بنے ہیں، ان کی خلافت نہیں مانتا یہ بھی بے ایمان ہے۔ لیکن ایک فرق کو ملحوظ رکھنا، امام ابو بکر کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، امیر معاویہ کی خلافت کو خلافت عادلہ کہتے ہیں۔ یہ 4 خلفاء امام ابو بکر، امام عمر، امام عثمان، امام علی، ان کی خلافت خلافت راشدہ ہے۔ امیر معاویہ کی خلافت خلافت عادلہ ہے۔ خلافت راشدہ بھی جنت والی ہے، خلافت عادلہ بھی جنت والی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی فرق کیا ہے؟ میں نے کہا فرق ذہن میں رکھنا، میں آپ سے پوچھتا ہوں سارے صحابہ جنتی ہیں یا نہیں؟ بولیے نا۔ تو عشرہ مبشرہ کا معنی کیا ہے؟ جب سارے جنتی ہیں تو عشرہ مبشرہ کا معنی کیا ہے؟ میرا سوال سمجھ آیا؟ اور بھائی سارے صحابہ جنتی ہیں نا، تو عشرہ مبشرہ کا معنی، عشرہ مبشرہ کا معنی وہ 10 جن کو جنت کی بشارت ملی ہے، تو کیا باقی کو جنت کی بشارت نہیں ملی؟ بولیے نا۔ پھر عشرہ مبشرہ کا معنی کیا ہے؟ ایک مثال دے گا تجھے ساری باتیں سمجھ آ جائے گی۔ ہم یہ کہیں گے 1,24,000 سارے صحابہ جنتی ہیں،
ان کو جنت کی بشارت لسان نبوت سے ملی ہے، لیکن عشرہ مبشرہ کا معنی ہے ایک مجلس میں جن 10 کا نام لے کر پیغمبر نے جنت کی بشارت دی ہے وہ 10 ہیں، جن کا نام لے کر ایک مجلس میں نبی نے جنت کی بشارت دی وہ کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بقیہ کو جنت کی بشارت نہیں ملی۔ خلافت راشدہ کا معنی یہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا، اس آیت کے تحت اللہ نے جن 4 کی خلافت کا وعدہ کیا وہ 4 ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ باقی خلیفہ نہیں تھے۔ خلافت راشدہ جس کا قرآن میں وعدہ ہے وہ 4 بنتے ہیں۔ امیر معاویہ بھی خلیفہ ہیں لیکن ان کی خلافت کو راشدہ کہتے ہیں، ان کی خلافت کو عادلہ کہتے ہیں۔ آج کبھی لوگ جملہ کہتے ہیں اور مجھے سن کر دکھ ہوتا ہے، سٹیج پہ نعرہ لگتا ہے خلافت راشدہ، ادھر سے جواب آتا ہے حق سارے یار۔ میں نے کہا یار خلافت راشدہ خلافت ساروں کو ملی ہے، کہتے ساروں کو تو نہیں ملی۔ میں نے کہا تو نے سارے یار کیوں کہہ دیا ہے؟ تو جن کو خلافت ملی تجھے وہ کہنا چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب سٹیج سے نعرہ لگے خلافت راشدہ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جن کی خلافت کا قرآن میں وعدہ وہ کون ہے؟ تو ہم کہتے ہیں وہ 4 ہیں۔ باقی امیر معاویہ کی خلافت ایمان ہے، خلافت عادلہ ہے۔ خلافت راشدہ کا معنی اور ہے، خلافت عادلہ کا معنی اور ہے۔ یوں کبھی نہ کہا کرو ایک آیت کہاں سے لے لی ایک کہاں سے لے لی ہے اور دونوں کو جوڑ کے خلافت راشدہ کی بات کی ہے۔ یہ موقف میرا نہیں ہے، علامہ حیدری کا ہے۔ یہ موقف میرا نہیں ہے، امیر عظیمت کا ہے۔ یہ موقف میرا نہیں ہے، علامہ اعظم طارق شہید کا ہے۔ یہ موقف میرا نہیں ہے، علامہ عبدالشکور لکھنوی کا ہے۔ یہ موقف میرا نہیں ہے، امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز خان صفتر کا ہے۔ یہ موقف میرا نہیں ہے، علامہ دوست محمد قریشی کا ہے۔ یہ موقف میرا دوست میرا نہیں ہے، یہ موقف حضرت شاہ ولی اللہ کا ہے۔ یہ موقف میرے اکابر کا تھا۔ اکابر کے موقف کو کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ اللہ مجھے اور تجھے اکابر کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بات یہ کہہ رہا تھا ہم امام ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں، حضرت امیر معاویہ